ہند رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا زہر گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں حضرات 3 سال مالٹا میں قید رہے۔ مالٹا اٹلی کے نیچے جو جزیرہ ہے وہاں انہوں نے قید کاٹی تھی۔ تو ان تینوں حضرات کو طائف سے شریف مکہ نے گرفتار کر کے انگریزوں کے حوالے کیا تھا۔ تو 3 برس کی وہاں انہوں نے قید کاٹی تھی۔ اور یہ دونوں حضرات، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا زہر گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند کے خاص شاگرد اور سب سے زیادہ محبوب ترین تھے کہ انہوں نے اپنے استاد کے ساتھ وہاں قید کاٹی۔ اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ساری رات لوٹا پانی کا لے کر اپنے پیٹ سے لگا کے رکھتے تھے، اوپر لحاف ڈالتے تھے۔ تہجد تک وہ پانی تھوڑا سا اس کی ٹھنڈک مر جاتی تھی تو پھر شیخ الہند کو تہجد میں وہ پانی پیش فرمایا کرتے تھے۔ ساری سردیاں حضرت کا یہ معمول تھا کہ وہ لوٹا پانی کا اپنے پیٹ کے ساتھ لگا کے رکھتے تھے، اوپر رضائی ڈالتے تھے کہ پیٹ کی حرارت اور رضائی کی حرارت سے اس کی ٹھنڈک تھوڑی کم ہو جائے۔ صبح تہجد میں پیش کیا کرتے تھے۔ تو جب وہ آ کر بیٹھے تو فرمانے لگے، کون ہو؟ ہم نے کہا جی طالب علم ہیں، رائمنڈ سے پڑھا ہے، دورہ حدیث سے فارغ ہوئے ہیں، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ بڑا ڈنڈا تھا یہاں کندھے پہ رکھا ہوا، تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ میں متکلم تھا، میں نے کہا جی ہمارے شیخ الہند تک 3 واسطے ہیں، اگر آپ ہمیں اجازت دے دیں گے تو ہم شیخ الہند کے صرف 1 واسطے سے شاگرد بن جائیں گے، ہماری سند عالی ہو جائے گی، آپ کا کچھ جائے گا نہیں، ہمارا کام بن جائے گا۔ تو ایک دم غصے میں آ گئے، اتنا غصے میں آئے، بولتے چلے گئے، میں کچھ نہیں ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا۔ جنہیں کچھ آتا ہوتا ہے وہ ہمیشہ کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں آتا، اور جنہیں کچھ نہیں آتا وہ کہتے ہیں ہم علماء ہیں۔ تم سارے کہو گے ہم علماء ہیں، ابھی جب تم ڈیوزبری سے نکلو گے نا تم سب کہو گے ہم علماء ہیں۔ ہماری ناقدری ہو رہی ہے، تبلیغ والے علماء کا اکرام نہیں کرتے۔ اکرام کی طلب خود گراوٹ کی بات، اکرام کی طلب کرنا خود گراوٹ کی بات۔ جلال میں آ کے، کیوں آئے ہو میرے پاس؟ کیا لینے آئے ہو میرے پاس؟ میں کوئی عالم نہیں، مجھے کچھ نہیں آتا۔ ایک جملہ ان کے منہ سے نکلا، زبانی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، زبانی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ میں یہاں ایک گوشے میں پڑا ہوں، مجھے تم اور لوگ آ کے تنگ کرتے ہو، چلے جاؤ یہاں سے۔ تو ان کے نابینا ہو چکے تھے، تو ان کے بیٹے کھڑے تھے، انہوں نے مجھے ایسے کیا، انگلی ہونٹوں پر رکھ کر کہا کہ بس خاموش، اب بات نہیں کرنی۔ میرے جو دونوں ساتھی تھے انہوں نے مجھے ایسے کیا، بھئی بات کرو، مجھے کریں بات کرو، وہ کہیں خاموش۔ تو تھوڑی دیر تو وہ سناٹا رہا، ان کا روب ایسا تھا، میں نے ایسی روب دار شخصیت آج تک کوئی نہیں دیکھی۔ زندگی گزری، بڑے بڑے اکابر سے ملا، پر ایسی باروب شخصیت ایک بھی نہیں دیکھی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد پھر میں نے ہمت کی، میں نے کہا حضرت، انہوں نے ایک جملہ اللہ نے ان کے زبان سے نکلوایا کہ زبانی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو میں نے عرض کیا حضرت کتاب ہمارے ساتھ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ پڑھ کے سنا دوں، اس کے بعد اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمیں اجازت دے دیں، نہ سمجھیں تو ہمیں یہی سعادت حاصل ہو گئی کہ ہم نے آپ کے سامنے کچھ پڑھ دیا۔ تو ان کا ڈنڈا یہاں رکھا ہوا تھا، یہاں، تو انہیں وہ ڈنڈا وہاں سے ہٹا کر یہاں رکھ لیا ایسے۔ اب سوچ میں پڑ گئے، ادھر ہماری دعا چل رہی تھی، ادھر ان کی طبیعت چل رہی تھی، ساری زندگی کسی کو اجازت نہیں دی، اور ہم تو طفل مکتب، چھوٹی چھوٹی ہماری عمریں اس وقت، اور نئے نئے فارغ ہوئے، تمہاری عمر کے، تم اپنی عمر کا حساب لگا لو، تمہاری عمر میں ہم فارغ ہوئے، تو اب ہماری کیا حیثیت تھی؟ میں تو کچھ آتا جاتا بھی نہیں تھا۔ تو وہ ڈنڈا انہوں نے یہاں رکھ لیا۔ اب ادھر سے اللہ کے فضل سے ہماری دعا لڑ رہی تھی کہ ہاں ہو جائے، ادھر ان کی طبیعت لڑ رہی تھی کہ نہ ہو جائے۔ تو اس کشمکش میں یہاں ڈنڈا رکھے میں دیکھ رہا تھا
کہ ان کے چہرے پر ایک کشمکش تھی کہ میں کروں کہ نہ کروں، کروں کہ نہ کروں. ہم بھی تینوں دعا میں لگ گئے، یا اللہ تو آج اپنے بندے کا دل نرم کر ہی دے، کر ہی دے، کر ہی دے. کافی دیر ایسے کرتے کہنے لگے اچھا پڑھو. میں نے کہا بس اب کام بن گیا انشاءاللہ، پڑھو. تو میں نے یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث تلاوت کی، دوسری حدیث کی دوسرے ساتھی نے، تیسری حدیث کی تیسرے ساتھی نے. تو میں نے پھر وہ تیسرے سے کتاب لے کر ورق الٹے، چونکہ اول آخر پڑھا جاتا ہے، اول آخر پڑھنے سے پوری کتاب گویا ان کی شاگردی میں چلی گئی. تو میں نے ورق پلٹے تو انہوں نے ورق الٹنے کی آواز سنی، نابینا تھے، تو کہنے لگے بس 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 کافی ہے، کافی ہے، میں تم تینوں کو اپنی طرف سے اپنی سند سے اجازت دیتا ہوں. تو ہماری تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ میری دو سندیں ہیں، ایک تو اب مولانا عزیر گل صاحب والی ہوگی، ایک جو مولانا عبداللہ صاحب جن سے میں نے بخاری شریف باقاعدہ پڑھی، تو وہ سند بنتی ہے محمد عبداللہ خیر محمد انور شاہ شیخ الہند. 4 واسطے بنتے ہیں، شیخ الہند اور محمد قاسم عبد الغنی شاہ اسحاق شاہ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ سے 9 واسطے بنتے ہیں. لیکن مولانا عزیر گل صاحب سے جو میری سند بنتی ہے وہ ہے عزیر گل شیخ الہند محمد قاسم عبد الغنی محمد اسحاق عبدالعزیز ولی اللہ 7 واسطوں کے ساتھ. ولی ابو طاہر مدنی، ابراہیم کردی، احمد القشاشی، ابو المواہب شناری، محمد بن احمد رملی، ابو یحییٰ انصاری، ابن حجر الاسقلانی جن کا حوالہ بھی آپ کے شیخ دے رہے تھے، اور فتح الباری جن کی شرح ہے ابن حجر الاسقلانی، ابراہیم بن احمد التنوخی، احمد بن ابی طالب الحجار، حسین بن مبارک الزبیدی، عبد الاول بن عیسیٰ الحروی، عبد الرحمن بن مظفر الداودی، محمد بن یوسف الفربری، اور امام بخاری. امام بخاری تک یہ 15 اور 6 21 واسطوں سے مولانا عزیر گل سے میری سند چلی جاتی ہے. اور آگے حمیدی، سفیان اور یحییٰ بن سعید، محمد بن ابراہیم، علقمہ بن ابی وقاص، عمر بن خطاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک. یہ کوئی 27 واسطوں سے میں محمد پاک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک میری سند مولانا عزیر گل صاحب سے چلی جاتی ہے. تو سند کا عالی ہونا، آپ طلبہ ہو اور آپ نے حدیث پاک کو پڑھا ہے، آپ جانتے ہو بہت قیمتی چیز ہے. میں آپ کو اس سند سے اجازت دینا چاہتا ہوں، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ جو مجھے سال نقد دے گا اس کو یہ اجازت دوں گا، جو سال نہیں لگائے گا اس کو اجازت نہیں دوں گا. اب آپ کی مرضی ہے، یہ عالی سند لینی ہے تو میرے ساتھ سال کا وعدہ کرو، اور اگر نہیں لینی تو تم بہت بڑی سعادت سے محروم ہو جاؤ گے. میری سند بہت عالی ہے اللہ کے فضل سے، کیونکہ اس وقت جنون میں نے جا کر وہ لے لی. اس کے بعد انہوں نے پھر ایک شرط لگائی کہ دیکھو بیٹا، میں نے زندگی میں کبھی کسی کو اجازت نہیں دی، میں نے زندگی میں کبھی کسی کو اجازت نہیں دی، تو تم نے میری یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے. پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر اللہ کے فضل سے میں نے اس کو بتانا بھی شروع کیا، کہنا بھی شروع کیا. تو اب میرے ساتھ سودا کر لو، مجھے سال دے دو تو میں آپ کو اس سند کی اجازت دیتا ہوں، اور اگر سال نہیں دیتے تو میری طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے. بولو بھائی. اب ماشاء اللہ، اچھا سارے کھڑے ہو گئے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انشاءاللہ آپ کی سند بہت عالی ہو جائے گی. شیخ الہند سے صرف 2 واسطوں سے آپ مل جائیں گے، میں شیخ الہند سے صرف 1 واسطے سے ہوں. نہیں، یہ بھی اللہ کے لیے ہے. علم کی طلب میں جو چیز ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے. ماشاء اللہ. ہر امتی کے ذمہ ہے، چاہے کلمہ آتا ہے تو کلمے کو لے کے، اور کچھ بھی نہیں آتا.
پھر بھی یعنی کہ اس کے اوپر ذمہ داری ہے ہر امتی کے. مشرق میں بھی ایک آدمی کلمے کے بغیر مر رہا ہے تو اس کے بھی ہم ذمہ دار ہیں. مغرب میں بھی ایک آدمی مر رہا ہے کلمے کے بغیر تو ہم کی ذمہ دار ہے. ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے. ایک دین ذمہ داری کا نام ہے. امانت ہے, دوسرے تک پہنچانا ہے, سمجھا. اس کے لیے سب نیت کرتے ہیں نا. یہ تو بھائی بخاری والوں نے نیت کیے, دوسرے بھی سارے جتنے ان کے والی آئے ہیں, مہمان آئے ہیں, اور دوسرے جو طلبہ ہیں وہ بھی ارادے کرے ہیں تاکہ علم ہماری زندگی میں بھی آئے, عملی طور پر سمجھیں, اور دنیا میں بھی پھیلے. پھر ہم اس کو پر عمل کرتے ہوئے قرآن حدیث کی زندگی کو لے کے دنیا میں پھرے. صحابہ کے بارے میں اس سفر میں صحابہ تھے, وہ قرآن تھے, وہ ساتھ چلتی پھرتی زندگی قرآن حدیث والی تھی, لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی تھی. اس لیے میرے طلبہ سمجھے, یہ علم تو محنت مجاہدے سے آتا ہے. آخری بات میں عرض کر رہا ہوں, حضرت مولانا شاہ ملا سے مطلب فرمایا کرتی, جو علم مجاہدہ فاقے سے برداشت تھا وہ ایسی تھوڑی آ جائے گا. راہ سہولت میں نہیں آتا. معلومات ہو جائے گی لیکن معمولات نہیں بنے گا. معلومات کی تاج بھرمار ہے, معمولات بنانا. اس کے لیے سارے دوست ارادے کریں, نیتیں کریں, سمجھے نا. انشاءاللہ یعنی کہ دین کو اپنی زندگی میں بھی لائیں گے, دنیا میں بھی پھیلائیں گے. ہماری عملی زندگی بن جائے دین والی تو ہمارے دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہوں گے. اس کے لیے لمبی چوڑی تقریر کرنا نہیں پڑے گی. میری آپ کی ایسی زندگی ایسی بنے کہ ہماری زندگی کو دیکھ کر پاس میں بیٹھنے والا بھی اثر لے. اور مولانا شاہ محمد جیسے 4 چیزیں ایسے ممتاز تھی جو لوگ دیکھ کر اثر لیتے تھے. بڑے بڑے علماء بھی حضرت کی باتوں سے متاثر نہیں ہوئے, حضرت کی زندگی سے متاثر ہو. لوگ ہماری زندگی سے متاثر ہوئے, ہماری عملی زندگی کو دیکھ کر اثر لے گئے. اس لیے میں علم تو عمل کرنے کے لیے جتنا کہ عمل کریں گے آگے کا علم اللہ خزانے میں دیں. اللہ کے خزانے میں جب مادی خزانے ہیں, اس تقرب کے, معرفت کے, علم کے بھی خزانے ہیں. اللہ اپنے خزانوں میں سے سارے دنیا کے انسانوں کو علم تقسیم کر دے, سارے دنیا کے انسان ختم ہو جائیں گے, خدا کے خزانوں سے بھی علم ختم نہیں ہوگا. اس لیے میرے اس کی نیتیں کرو, ارادے کرو, جب محنتیں کرو, مجاہدہ کرو, اور اپنی زندگی میں بھی علم کو لاؤ, دنیا میں بھی. سب نیت کرتے ہیں بھائی, دوسرے طلبہ بھی. یہ رمضان کی چھٹیوں میں سب جائیں گے, ذرا کھڑے تو ہو جاؤ بھائی. رمضان کی چھٹیوں میں ایک بخاری والے کسی اور طلبہ کون کون جماعتوں میں جائیں گے, ذرا کھڑے ہو جاؤ بھائی. اور اس کے جو والی آئے وہ بھی کھڑے ہو جائیں. اپنی جماعت مدرسے سے بنا ہوئے, سمجھے نا. آج ہی ابھی فون آیا کہ بستی نابندی سے کہ ابھی اس وقت میں عربوں کی اس کی بہت تاپ ہے, بہت یعنی کہ آمد ہو رہی ہے, سمجھے نا. آپ کے وہاں سے عربی دان اور انگلش جاننے والوں کو, علماء کو جلدی سے بھیجے. آج ہی فون آیا بستی نظام الدین مولوی زبیر صاحب نے فون کروایا. کیا کہ عربی دان ہو بھی, انگریزی بھی جانتے ہو تو دونوں لائن سے ہمیں کام آئیں گے, سمجھے نا. 2 مہینے کی ترتیب پہ, سمجھے نا. تو اس کے لیے بھی بھائی یعنی کہ ہمارے جو علماء حضرات ہیں اس کے لیے ارادے کریں اور نیتیں کریں, اور اس کی ترتیب بنا 2-4 علماء نے کہ چلے جائیں, سمجھے نا. کرو گے بھائی جی, مدرسے کے ذمہ دار ساتھی اس کی ترتیب بنائیں گے نا بھائی, کہ 2-3 علماء 2 مہینے کی ترتیب پہ چلے جائیں, 2-3-4. ٹھیک ہے مولانا, دعا فرما لو, اللہ ان سب کو قبول فرماوے. ایک حدیث کوئی بچہ پڑھ دے. سارے مجمع کو قبول فرماوے, ان کے والد کو بھی قبول فرماوے, ان کے خاندان کو بھی قبول فرماوے. جی ہاں آخری پڑھ دو. چلے بھائی آخری حدیث پڑھ لو, کوئی پڑھا دو. قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ماشاء اللہ. اب ماشاء اللہ آپ کی سند ایسے ہو گئی
بہی قالا، بہی کا مرجع میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ہم بالسند المتصل من